عقل بہت طاقتور ہوتے ہوئے اپنی حدود سے واقف ہے، تبھی وہ حقیقت کو مختلف حصوں میں بانٹ لیتی ہے، سلائسز کر لیتی ہے اور ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ مگر ایسے بھی تو ہونا چاہیے نا، پھر کوئی ان سلائسز کو اکٹھا کرے، نٹ ٹوگیدر کرے، جوڑے، تاکہ ہم سمجھ تو سکیں کہ یہ کل کیا ہے۔ فزکس اپنے وہ اندھیے لگاتی ہے، بایولوجی اپنے لگاتی ہے، نفسیات اپنے، جغرافی اپنے، لیکن کوئی اکٹھا بھی تو کر کے بتائے کہ آدم کے لیے ان سب کے کیا معنی ہیں۔ ورنہ تو ہم ایسے ہی کماتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، قبریں بھرتے رہیں گے، پتہ تو چلے حقیقت کیا ہے، اور ہم حقیقت سے اتنے ناواقف کیوں ہو گئے۔ مذہب نے پہلے ایک بہت عام ذمہ داری اٹھائی تھی کہ وہ ہمیں ہمیشہ حقیقت کی طرف رجوع کرواتا تھا، لیکن ہم نے بھی پورے کے پورے دین کو عبادات میں شفٹ کر دیا۔ خیر، آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم نے جب کلاسیکل فزکس سے کوانٹم فزکس کی طرف آتے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ پہلے نیوٹن کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ کائنات ایک مشین ہے۔ اگر ہم نے آج کسی پارٹیکل کے بارے میں جان لیا اور ہم لاز آف نیچر کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم مستقبل کے بارے میں تعین کر سکتے ہیں یہ پارٹیکل کہاں ہوگا، اور ایسے اگر ہم سب پارٹیکلز کو ٹریس آؤٹ کر لیں تو ہم پوری کائنات کا تعین کر سکتے ہیں مستقبل میں کہاں ہوگی۔ تو لاپلاس ڈیمن بھی بلکہ ایک آیا، بہت مشہور سائنسدان، بلکہ پولی میتھ تھے، تو انہوں نے بھی ایک ڈیمن کا ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا جو بہت ذہین ہے، تمام چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، تو وہ تعین کر سکتا ہے، پیشن گوئی کر سکتا ہے کائنات کہاں جائے گی۔ مگر پھر ڈان آف کوانٹم فزکس ہوا اور ہمارے سامنے پتہ چلا کہ کائنات پروبیبلسٹک ہے، امکانات کی صورت میں ہے، ٹھوس جامد نہیں ہے، یہ ایک جگہ پہ فروزن نہیں ہے پارٹیکل کہ ابھی یہاں ہے تھوڑی دیر بعد وہاں ہوگا، مگر یہ تو پروبیبلسٹک ہے، یہ امکانات کی صورت میں موجود ہے۔ ہمارے سامنے نام وہ ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل آتا ہے، جنہوں نے کہا یا تو ہم سپیڈ کا تعین کر سکتے ہیں یا جگہ کا، مگر اس سے بڑھ کر وہ یہ جانتے تھے اور ہمارے سامنے رکھ رہے تھے کہ ریالٹی پوٹینشیلٹی کو کہتے ہیں، یعنی حقیقت مختلف پوٹینشیلز رکھتی ہے، نہ جانے کس طرح ہمارے سامنے اگلی وقت میں آ جائے۔ یا پھر سب سے اہم نام، بہت ذہین آدمی، شروڈنگر کا نام لے لیتے ہیں، جن کا شروڈنگرز کیٹ بہت مشہور تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ جو میٹر ہے وہ ویو آف پروبیبلٹیز کی صورت میں موجود ہے، امکانات کی صورت میں موجود ہے، ممکنات کی صورت میں موجود ہے، تو ایٹم تھنگ نہیں ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ایٹم تو ہم کلاؤڈ آف پاسبلٹیز کے بارے میں بات کریں کہ وہ وہاں پر کہیں بھی ہو سکتے ہیں، اور کائنات کسی حد تک نامکمل ہے، وہ انسرٹینٹی میں زیادہ مکمل ہے، وہ ڈٹرمنسٹک نہیں ہے جس طرح نیوٹن یا لاپلاس وغیرہ سوچ رہے تھے۔ مگر اب ہم کوانٹم فزکس کے دور میں داخل ہو گئے، اب ہم بور اور شروڈنگر کے دور میں، ہائزنبرگ کے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ مگر آپ دیکھیے کہ اقبال کی فارچونیٹ کہ وہ اس سارے کو کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور بال جبریل میں ایک ربائی کا کیا مصرع انہوں نے لکھا، ہر ایک ذرے میں ہے شاید مکیں دل۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے وہ دوست جو بضد ہیں کہ اقبال کا سائنس سے تعلق نہیں، بھائی میں تو ابھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ایک تھا ہے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا۔ ڈیوڈ بوم نے بھی تو یہی کہا تھا، ریالٹی از انفریکچرڈ۔ اپنشد بھی تو یہی کہتے ہیں، برہمان جو ہے وہ انڈیوائیڈڈ فلو آف کانشسنس ہے۔ اقبال بھی مارچ 1907 میں کہتے ہیں جو ایک تھا ہے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا۔ یا جب اقبال کہتے ہیں کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، یہ سکون جو کسی بھی مادے کا ہے یہ بھائی فریب ہے، یہ اندر سے تڑپ رہا ہے پورا، میٹر از ان موشن۔ وہ اب ہم نہیں جانتے وہ اگلے لمحے میں کہاں پر ہوگا، اس کا اگلا امکان کہاں پر دیکھا جائے، سوچا جائے، ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اور ہمارے مشاہدے کے مطابق ہو سکتا ہے وہ اپنی آپ کو تبدیل بھی کر لے۔ یعنی کہ اب ہم مشاہدہ کر کے حقیقت کو شاید تخلیق بھی کرتے ہیں، اور ہر شے اب مشاہدے مطلب متلاشی ہے کہ میرا آبزرور بھی مجھے نظر آ جائے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک ذرے میں ہے شاید مکیں دل، ہر ذرے میں لگتا ہے کہیں دل موجود ہے جو فیصلے لے رہا ہے وہ کہاں جائے گا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اقبال ایگزیکٹ اسی اثر کے ہیں جب وہ آئنسٹائن پر نظمیں لکھ رہے ہیں، آئنسٹائن پڑھنے کے لیے ہمیں دعوت دے رہے ہیں، وہ زمان و مکان سب سے ہینڈی ورڈ کے طور پہ یوز کریں۔ مسجد قرطبہ کے پہلے 6 اشعار پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ بتا رہے ہیں کہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، کہ یہ جو زمان ہے، وقت ہے، یہ شے کو اور عدم کو دونوں کو حالت تغیر میں رکھتا ہے، شے بھی کہیں فخر نہ کر لے اور عدم بھی کہیں مغرور نہ ہو جائے، دونوں کو ہلا کے رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آگے اقبال جب کہہ رہے ہیں ہر ایک ذرے میں ہے شاید مکیں دل، اور اپنے علم کو حدود میں رکھتے ہوئے، اپنے علم کی بھی حد جانتے اقبال شاید کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ذرے میں، پارٹیکل میں دل ہے، خواہش ہے، جذبہ ہے اپنی۔ مطلب آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہم اقبال کے ہاں یا جدید جس طرح مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن ہندو فلسفی میں بھی ایٹم اتنا مردہ نہیں ہے، اتنا ڈس انچانٹڈ نہیں ہے،
उतना नॉन लिविंग थिंग नहीं है जितना हम समझते हैं। और अब तो हम एनिमिज्म को दोबारा उभरता हुआ देख रहे हैं कि देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंतहाई मादे से उभरने वाली आवाजें। अब तो भाई वो डॉकिंस जैसा कह उठा है कि भाई ये सेंटिएंट है, जो खुदा का एम्पिरिकल प्रूफ मांग रहा था किसी जमाने में, तो अब इसके लिए इसी मखलूक का इतना आसान है मानना, हालांकि वो खुद नॉन एम्पिरिकल बीइंग है एआई। और आगे इकबाल कहते हैं इसी खलवत में है, इसी जलवत में है खलवत नशी दिल। यानी मादा इजहार तो जलवत में करता है, लेकिन खलवत में बैक देर लगता है कोई मकाम है जहां से वो फैसले ले रहा है। तो आप जानते हैं कि मादा अब तो बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी क्लाउड के तौर पे समझा जाता है, वो पार्टिकल के तौर पे हम यूं नहीं सोच पाते कि वो मौजूद है या नहीं है। बल्कि इट फ्रॉम बिट थ्योरी को भी याद करें कि जो भी इट है वो बिट से आया है। हर मादी शय अपनी वजाहत किसी गैर मादी शय से लेती है। मगर इकबाल गैर मादी या बहुत एब्स्ट्रैक्ट करने की बजाय हमें कह रहे हैं कि जर्रे में शायद एक दिल मकी है, हर जर्रे के अंदर कोई दिल है, कोई जगह है, मकाम है जहां से अगले फैसले फूट रहे हैं जर्रे के, पार्टिकल के, एटम के। तो अब आप देखिए यही बात श्रोडिंगर करते हैं, यही बात बोर करते हैं, यही बात हाइजेनबर्ग करते हैं, और यही बात वो तमाम नए मुफक्किरीन करना चाह रहे हैं कि हमने जितना कायनात को क्लासिकल अंदाज में डिसइंचैंट करके देखा था, तो अब हम थोड़ा सा मौका एनिमिज्म को भी दे देते हैं कि शायद ये तमाम मादा जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है ये किसी और तरह का कॉन्शियसनेस हो जिसको हम नहीं जानते। क्योंकि मादे को, पार्टिकल को हम समझते थे ये एक ही मुकाम पे होता है, इसका फैसला हो चुका है, ये अब अपनी इसी रफ्तार से आगे जाएगी। लेकिन हाइजेनबर्ग ने, श्रोडिंगर ने, बोर ने हमें ये बताया कि ऐसे नहीं हो रहा। तो हो सकता है वो किसी और सतह पर कॉन्शियस हो, वो जुबां, वो उस तरह की कॉन्शियसनेस जिसको हम शायद नहीं जानते। तो दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। तो मैं तमाम सुनने वालों, देखने वालों को दावत देता हूँ कि हम साइंस को भी डॉगमा होने से बचाएं। इतनी ही वो देखें न्यूटन को कितना फ़ख्र था कि ऐसे ही होती है, मशीन की तौर पे होती है, प्रोबेबिलिस्टिक होती है, वो चीज़ें ढल गई। तो तमाम लोगों को दावत है कि वो कायनात पर राय ज़रूर रखें। हद है कि गलत हो जाएगी तो आप कह सकते हैं मेरी बात गलत साबित होगी, तो वो तो दुनिया की हर साइंसी थ्योरी में एक इम्कान मौजूद होता है कि वो रिफ्यूट होगी, उसमें कमी कोताही होगी, तभी एक साइंटिफिक जो कल्चर है वो आगे बढ़ेगा। अगर हमने चंद लोगों को स्पुर्द रखा फिर तो ऊपर से हुक्म की तरह मौसूल होगा, जिस तरह उनको एतराज़ है दीन के बारे में, तो सब लोग तब शामिल होंगे जब हम शुरा की राय। और लाप्लास वगैरह न्यूटन पे पहले जो उनकी डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स के ऊपर बात है वो विलियम ब्लेक ने शुरू कर दी थी कि इतनी रिडक्शन कर गए, हो ही नहीं सकता कि इतनी कॉम्प्लेक्स बीइंग, इतनी कॉम्प्लेक्स रियलिटी, यूनिवर्स इतनी आसानी से प्रिडिक्टेबल हो जाए। और देखें कितनी कॉमन सेंसिकल बात है, रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। और ये अभी बहुत खूबसूरत किताबें पढ़ो, द एटॉमिक ह्यूमन, अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स इन एज ऑफ एआई, लॉरेंस, उसने फिर इस वाक्य को दोहराया कि विलियम ब्लेक एक आम शायर होते हुए जरूरत भी रखता था, हिम्मत भी, और उसको पता था उधर भी भाई पढ़े लिखे लोग हैं, वो रो नहीं पड़ेंगे कि एक शायर ने राय कैसे दे दी। तो अब मौका देते हैं हम इकबाल को कि वो भी हम उनके लेंस से एक दफ़ा देखें और उनके कलाम को नई तरह इंटरप्रेट करें कि हर एक जर्रे में है शायद मकीन दिल।